أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الغر الميامين المنتجبين المظلومين لا سيما أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المتقين يا معصوم الدين سيد المصريين وإنا لله وإنا إليه راجعون يا بقية الله يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان آجرك الله أحسن الله لك العظام في مصاب جدك أمير المؤمنين يا صاحب الزمان يا أبا صالح أدركنا وأغثنا بحق جدك وبحق أبيك أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم. بہت ہی کٹھن لمحہ ہے. حدیث میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. حدیث بڑی عجیب ہے، نبی کریم سے حدیث ہے. انسان کی سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ یہ کون سی گھڑی ہے، 21 رمضان کا دن کون سا دن ہے، کہ جب یہ سمجھ میں آئے میں مولا کی مظلومیت کا ذکر کروں، میں مولا کے صبر کا ذکر کروں، میں مولا کی عصمت کا ذکر کروں. اگر عظمت کے مرحلے پر دیکھا جائے رسول خدا نے فرمایا مولا کائنات کے بارے میں جملہ بڑا عجیب ہے. کل میں نے رات کو روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ جب مولا کائنات معراج پر تشریف لے گئے، اسرائیل کو دیکھا. دنیا اتنی حقیر تھی اسرائیل کے سامنے کہ دونوں گھٹنوں کے درمیان ایک چھوٹی سی گیند کی طرح دنیا رکھی ہوئی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا پوری میرے قبضے میں، اس کی جان، اس کے لوگوں کی جان میرے قبضے میں ہے. اور پھر جب گفتگو ہوئی، سلام کیا، سلام کا جواب دیا اسرائیل کو رسول خدا نے. پھر اس کے بعد دوسرا جو جملہ کہا اسرائیل نے، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ علی کیسے ہے، علی کا حال کیسا ہے. رسول خدا نے پوچھا تم علی کو کیسے جانتے؟ کہا کہ میں کیوں نہ جانوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ازل سے لے کر ابد تک تمام لوگوں کی جان میرے قبضے میں رکھی ہے سوائے آپ کی اور آپ کے بھائی علی کی، کہ ان دو ہستیوں کی جان خدا خود قبض کرے گا. حدیث سنیے امانی صدوق میں، مرحوم شیخ صدوق نے نقل کیا. یہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے. فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فی السماء السابعہ کالشمس بالنہار فی الارض وفی السماء الدنیا کالقمر باللیل فی الارض. علی کی مثال ساتویں آسمان پر جب علی کا وجود جاتا ہے، میں اپنے الفاظ ملا کر ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جب علی کا وجود اگر تمہیں دیکھنا کہ کس طرح کا ہے ساتویں آسمان پر، تو علی کا وجود ساتویں آسمان پر اس طرح سے چمکتا ہے، اس طرح سے دمکتا ہے اور اس طرح سے جگمگاتا ہے. علی ابن ابی طالب کے وجود کی شعاعیں ساتویں آسمان پر اس طرح سے ہیں کہ جس طرح سے تم لوگ سورج کو، چڑھتے ہوئے سورج کو جب تمہارے سروں پر آتا ہے ظہر کے وقت، زوال کے وقت، جس طرح سے سورج کو تم لوگ دیکھتے ہو اس طرح سے علی ابن ابی طالب کے وجود کی روشنی ساتویں آسمان پر ہے. اور علی کی مثال اگر تمہیں دنیا کے آسمان پر دیکھنی ہے تو جس طرح سے چاند کی روشنی کو تم لوگ دیکھتے ہو رات کو، علی دنیاوی آسمان پر اس طرح سے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے حقیقتاً یہ رسول اللہ سمجھے، لیکن جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے بات اس حدیث کے ذریعے اور عربی زبان کے قواعد کو رکھ کر مناسبت حکم موضوع کے تحت رسول خدا کی اس فرمان کے تحت مولا کائنات کی شخصیت کو دیکھ کر، یعنی علی ابن ابی طالب کے وجود اور آپ کی مولا کائنات کی شخصیت کی حقیقت
آسمان والوں کے سامنے آشکار ہے، اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے دنیا والوں کے سامنے. دنیا والے علی بن ابی طالب کی رتی بھر شجاعت کو دیکھ پائے، ذرا سے علم کو دیکھ پائے، سخاوت کو دیکھ پائے، صبر، ضبط، برداشت، تحمل، مظلومیت کو دیکھ پائے. تو چاند اس طرح سے چمک نہیں پاتا، چاند کی روشنی بہت کم ہوتی ہے. رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کی مثال چاند جیسی ہے، کہا چاند جب چمکتا ہے رات کو تو تمہاری آنکھوں کو چندھیاتا نہیں ہے، تم چاند کی طرف دیکھ سکتے ہو. لیکن ساتویں آسمان پر جو علی بن ابی طالب کا وجود ہے، بالکل اس طرح سے کہ کوئی آسمانی مخلوق علی بن ابی طالب کی شخصیت کی طرف دیکھ نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اور زمین پر کیوں ہے ایسے؟ کیونکہ علی بن ابی طالب کو زمین پر بھیجنا تھا. اب یہاں سے میرے الفاظ شروع ہو رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب کو زمین پر بھیجنا تھا پروردگار کو. تو وجود کی صفات اس طرح سے ظاہر ہوئی مولا کے کہ دنیا والے سمجھ سکیں، دیکھ سکیں، اسوہ علوی پر عمل کر سکیں، مولا کائنات کو اپنا مقتدی پیشوا اور امام مان سکیں. عجیب حدیث ہے یہ. حدیثوں کے ذریعے سمجھیے آپ، جب تک وجود مولا سمجھ میں نہیں آئے گا، شہادت کا درد آپ احساس نہیں کر سکیں گے. اس شہادت کے درد کو سمجھیے کیا ہے. اگر ہم شہادت کے درد کو نہیں سمجھ سکتے، جب بھی یاد آیا علی بن ابی طالب کے 21 رمضان اور 19ویں رمضان، دل میں ایک تیر سا چبھے، دل میں ایک نیزہ بھوکے آپ کے، لگے کہ دل میں کچھ ہوا ہے. اور اب سمجھیے آپ، ہم یہاں پر اس طرح سے عزاداری کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت عزاداری ہو رہی ہے مولا کے نام کی، اور سلامت رکھے عرش پر کیا غل مچا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. یہاں سے سمجھیے کہ جناب زینب کا کیا حل ہوا ہوگا، سید الشہداء امام حسن، مولا عباس، محمد حنفیہ، دیگر بھائیوں کا، ازواج کا، بیٹیوں کا، نواسیوں کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب مولا کائنات رخصت ہوئے ہوں گے. یہ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ علی بن ابی طالب فی السماء السابعہ کا شمس سے دنیاوی سورج کی طرح چمک رہا ہے علی عالم غیب میں، اور دنیا میں چاند کی طرح چمک رہا ہے. یعنی یہ مشیت اس طرح کی نہیں ہے، مشیت ایزنی، پروردگار کی مشیت، اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب کی حقیقت کو تم کو یہاں دکھائے. جس حد تک ذرا ظہور تم کو ضرورت تھی وہ دکھا دی. یعنی کیا مطلب اس کا آپ سمجھے؟ کس علی کی بات کر رہے ہیں رسول خدا؟ اس علی کی بات کر رہے ہیں جس نے دروازہ خیبر اکھیڑا، اس علی کی بات کر رہے ہیں جس نے مرہم و انتر کو پچھاڑا، اس علی کی بات کر رہے ہیں جس نے جنگ بدر جتوائی، جس نے رسول کی جان بچائی احد میں، جو ہجرت کی رات بستر پر سویا، جس کے گھر سے روٹیاں گئیں تو سورہ دہر نازل ہو گئی، جو گھوڑا دوڑا ہے میدان جنگ میں تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو چنگاریاں نکلے، پروردگار قرآن میں اس کی قسم کھا رہا ہے وَنَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. یہ قسم کھائی جا رہی ہے. علی بن ابی طالب کو خدا زبان علی کو اپنی زبان قرار دے رہا، اپنی زبان کے ساتھ رکھ رہا ہے. یہ وہ علی ہے. یہ دنیا میں تمام فضائل ہیں مولا کائنات کے، جو رسول خدا فرما رہے ہیں یہ چاند کی طرح دھیمی روشنی تم تک پہنچی ہے. اور جو عالم غیب میں علی کا وجود ہے، اس تک سوائے خدا کے اور رسول خدا کے، یا رسول خدا جانے یا خدا جانے یا علی بن ابی طالب کے بچے سمجھے یا زوجہ محترمہ سمجھے، ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں علی بن ابی طالب کو. یہ جو ہم نہیں سمجھ پا رہے علی بن ابی طالب کو، یہی محبت آپ کے دل میں ہے. یعنی میں ایک جملہ کہوں، یہ میرا ذاتی جملہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. علی بن ابی طالب کی محبت تک خدا آپ کو نہیں پہنچا سکتا. کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ کیا خدا کی قدرت میں کمی ہے؟ نہیں، ہم درک نہیں کر سکتے. خداوند تبارک و تعالیٰ سمندر کو کوزے میں نہیں ڈال سکتا، کوزے کی گنجائش کم ہے، کٹورے کی پیالے کی گنجائش کم ہے، سراہی میں دریا کا پانی نہیں سما سکتا. لہٰذا ہماری مثال سراہی کی سی ہے، چھوٹی سی مشکیزے کی سی ہے، ایک کٹورے اور پیالے کی سی ہے، ایک گلاس کی سی ہے، ایک قدحے کی سی ہے. اس کے اندر وجود علی بن ابی طالب نہیں سما سکتا. لہٰذا ہم کو یہ چیزیں دکھائی گئی اس طرح سے دنیا میں، لیکن اس کے بدلے میں ہم کو کیا دیا گیا؟ خوب توجہ کیجیے گا. میں مدد لے رہا ہوں اذن دخول امام رضا کے در اقدس پر، جو حرم کے در مطہر پر لکھا ہوا ہے، فتحت باب فہمی بالذین مناجاتہم. پروردگار تو نے ہمیں ائمہ کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی، لیکن اس کے بدلے میں تو نے ائمہ علیہ السلام کی مناجات کی لذت کو ہمارے دلوں میں رکھا. اسی جملے کو بنیاد بنا کر ہم کہتے ہیں پروردگار سے حضرت حجت کی بارگاہ میں ادب سے ہاتھ جوڑ کر یاد رکھیے پورے دل کی گہرائیوں سے، جتنا میں ایک جملہ کہوں گا غور سے سنیے گا، جتنا زیادہ آپ مولا کائنات کی شہادت کی تڑپ کو محسوس کریں گے، جتنا زیادہ آپ مولا کائنات شہادت کی گہرائی کو محسوس کریں گے، اتنا زیادہ آپ حضرت حجت کے دل کو تعزیت پہنچا سکتے ہیں، اتنا زیادہ آپ حضرت حجت کے دل کو تسلی دے سکتے ہیں. جتنی زیادہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، یہ حضرت حجت کے لیے، یہ سیدہ کے زخموں کا مرہم ہے، یہ سیدہ کے زخموں کا مداوا ہے، یہ حضرت حجت کی تکلیف اور ان کے دل میں جو ہوک اٹھتی ہے اپنے بابا اور جد اعلیٰ امیر المومنین کے لیے، اس کے لیے ٹھنڈک کا کام کرتا ہے. اپنے آنسوؤں کو
سمجھیے سیکھیے کہ یہ کس کی یاد میں نکل رہے ہیں. تو پروردگار نے ہم سے علی بن ابی طالب کی معرفت کے آخری درجے کو ہم کو نہیں عطا کیا، نہیں عطا کر سکتا، ہم میں قابلیت نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے ہم کو ایک چیز دی. وہ کیا چیز دی؟ وہ محبت علی بن ابی طالب دی، جس کی بنیاد پر مومن کیا کہتا ہے؟ مومن سے پوچھیے مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے جہنم میں؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھے نہیں پتا، جہاں میرا مولا ہوگا میں وہاں جاؤں گا. خدا ہم کو اس ایمان پر موت دے، اس ایمان پر زندہ رکھے، قیامت میں اسی ایمان پر اٹھائے. کہاں جاؤ گے؟ میں علی بن ابی طالب کے ساتھ رہوں گا جہاں علی رہیں گے. دل میں یہ ملکہ ہو جائے، راسخ ہو جائے، روح کے اندر یہ چیز رج بس جائے، رگ و پے میں سرایت کر جائے. پہلی روایت ختم ہوئی، دوسری روایت کی طرف چلیے. یہ سنی شیعہ دونوں نے لکھا. کیا لکھا؟ فرمایا کہ علی بن ابی طالب، رسول خدا نے فرمایا علی سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. تین عنوان، تین ٹائٹل، تین لقب علی بن ابی طالب کے رسول خدا نے بتایا. پہلا لفظ کیا ہے؟ سید المسلمین، یعنی جو بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر جھکا دیا جس نے، جو مرحلہ اسلام پر آیا. یہاں پہ رسول خدا اس اسلام کی بات نہیں کر رہے کہ جو اسلام نفاق کے ساتھ بھی چل پڑتا ہے، زبان سے میں مسلمان ہوں دل میں کفر ہے، نفاق ہے. اس اسلام کی بات نہیں کر رہا رسول خدا. رسول خدا اس اسلام کی بات کر رہے ہیں جس کو رسول خدا پسند فرمائے، جس کو خدا پسند فرمائے. یعنی وہ لوگ جو حقیقتاً خدا اور پیغمبر خدا، رسول خدا کی نگاہوں میں مسلمان ہیں. علی بن ابی طالب ان سب کا سید اور سردار اور آقا اور مولا ہے. سید ہے، آقا ہے، یعنی مرحلہ تسلیم محض پر، سلم محض پر خدا کے سامنے علی بن ابی طالب ان سب کا آقا ہے. دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ امام المتقین، تقوی رکھنے والوں کا امام ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جب بھی تم کسی مشکل سے نکلو گے اپنے تقوی کے ذریعے نکلو گے. آیت کا خلاصہ، جو تقوی اختیار کرے گا علی اس کا امام ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو دیکھ کے آپ چلے. وہ رکوع میں جائے آپ رکوع میں جائیں، وہ سجدے میں جائے آپ سجدے میں جائیں، وہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے آپ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں. یعنی تقوی کی دولت بغیر علی ابن ابی طالب کی تبعیت اور محبت کے نہیں آ سکتی. تقوی نام ہے علی ابن ابی طالب کے پیچھے چلنے کا، علما و عملا و اعتقادا و مشیا و سیرتا و فکرا. ہر لحاظ سے علی ابن ابی طالب کی ذات میں فنا ہو جاؤ. یہ جو درویش اور صوفیہ حضرات پکارتے رہتے ہیں فنا 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 فنا، کس کی ذات میں فنا؟ ارے ہم اس کی ذات میں فنا ہو کہ جو نجف اشرف میں محو آرام ہے، محو استراحت ہے. ہم علی بن ابی طالب کی ذات میں فنا ہو. جملہ بہت بڑا ہے، شاید میری زبان کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال بات تو یہی ہے. تو کیا فرمایا رسول خدا نے؟ کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے وہ علی بن ابی طالب کی ذات میں فنا ہو جائے. جس طرح سے تم امام نماز کی جماعت کے، امام جماعت کی ذات میں فنا ہوتے ہو، جو وہ کر رہا ہے وہی کرتے ہو. توجہ کیجیے گا ایک جملے پر. اگر آپ ایک کام کریں اور ایک بچہ آپ کے سامنے وہی آپ کی نقل اتارے تو یہ باعث تمسخر ہے، باعث استہزاء ہے. محفل میں لوگ ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کی نقل اتار رہا ہے. لیکن جب آپ امام میں مسجد کے پیچھے جاتے ہیں، جو وہ کرتا ہے وہی آپ کرتے ہیں. یہاں پر تمسخر کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر مذاق اڑانے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اپنے گھر میں پڑھ لیجئے، یہاں پر آ کر پڑھیے نماز. جو امام جماعت کام کرے آپ وہی کام کیجئے. یعنی امام المتقین. اگر تقوی کے مرحلے پر آنا چاہتے ہو، اگر متقی بننا چاہتے ہو صحیح معنوں میں، کہ جن متقین کی قرآن نے تعریف کی ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات میں فنا ہو جاؤ. وہی کام کرو جو علی نے کیا اپنی سطح پر رہ کر. جو علی ابن ابی طالب نے جس طرح سے نمازیں پڑھی بس علی کے پیچھے چلتے رہو. کہاں دیکھیں؟ کس طرف دیکھیں؟ پھر دائیں بائیں نہ دیکھو. جس کو علی ابن ابی طالب کی محبت کی دولت ملی آپ وہ کیا دائیں بائیں دیکھیں؟ وہ علی ابن ابی طالب کے راستے پر چلتا رہے. اور آخری جملہ کیا فرمایا؟ وقائد الغر المحجلین. غر کسے کہتے ہیں؟ وہ غر کہتے ہیں اس سفیدی کو جو بھورے، کتھئی، سیاہ یا پیلے کسی بھی قسم کا گھوڑا ہو، اس کی پیشانی پر جو سفید داغ ہوتا ہے جو بڑا خوشنما لگتا ہے، ایک لمبوترا سا داغ ہوتا ہے، دونوں کانوں کے درمیان کے بیچ میں سے آتا ہے اور ناک تک آ کر رک جاتا ہے. یہ گھوڑے میں خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے. اگر گھوڑا کتھئی ہے، اگر گھوڑا کالا ہے، زرد ہے یا کسی بھی قسم کا ہے تو گھوڑے کی خوبصورتی ہوتی ہے، اسے دیکھ لیا جاتا ہے. غر وہاں پر. محجل، تحجیل حجل سے نکلا ہے، یعنی وہ سفیدی جو گھوڑوں کے سبوں کے اوپر سے آتی ہے اور گھٹنوں تک آنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ عربی میں جب یہ لفظ کہا جاتا ہے تو آیا تو تھا گھوڑے سے، لیکن بعد میں نیک اور صالح لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا. روایت میں اس کی علماء لغت نے تشریح کی ہے کہ جس طرح سے
جب ہم وضو میں چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو یہ چہرہ قیامت میں اسی طرح سے چمکے گا سفید رنگ کے ساتھ کہ جس طرح سے گھوڑے کی پیشانی چمکتی ہے اس سفید رنگ کے ساتھ. ہاتھ جو تم دھوتے ہو پیروں کا جو مسح کرتے ہو تو اس مسح کی وجہ سے گویا تمہارے پیر نورانی ہو جائیں گے اور یہ نور اپنا قیامت میں دکھائیں گے. اب نور جب دکھایا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. کہا کہ نہیں قائد الغر المحجلین وضو کر کر اعضائے وضو چمکنے لگیں گے لیکن قیادت علی کریں گے لے کے جنت میں علی جائیں گے. لہذا سید المسلمین امام المتقین قائد الغر المحجلین سائق نہیں کیا مصاحب نہیں کہا سائق جو پیچھے سے دھکیلے مصاحب وہ جو ساتھ رہے. کہا کہ قائد الغر المحجلین یعنی اگر تقوی کی بات کرو تو امام ہے علی, اگر اسلام کی بات کرو تو سید ہے علی, اگر غر محجل کی بات کرو عبادت گزار لوگوں کی بات کیجئے تو علی آپ کو راستہ دکھائیں گے جنت کا. یعنی جتنی بھی اچھی صفات ہیں تقوی اسلام غر محجل یہ تینوں اچھی صفات ہیں یہ تینوں علی بن ابی طالب کی سرداری کے صدقے میں پائے تکمیل تک پہنچیں گی. یہ تینوں علی بن ابی طالب کے وجود کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچیں گی. یہ تینوں کی تینوں علی بن ابی طالب کے وجود کے ذریعے اس مقام تک جائیں گی. اور یہ تینوں کی تینوں صفات ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان صفات کو اختیار کر لیا تو کام ختم ہو گیا بلکہ آپ کو کس طرح سے علی بن ابی طالب کے پیچھے چلنا پڑے گا کہ جس طرح سے رسول خدا نے فرمایا. یہ رسول خدا نے کی حدیث. اور اب وہ وقت آ گیا اس وقت جو ہم بیٹھے یہاں پر تو یہ جو سلسلہ ہے اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے سورج نکل چکا ہے کچھ گھنٹے پہلے مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ جو ہماری کتاب حدیث میں کتب حدیث میں واقعہ آیا ہے بڑا عجیب طرح سے واقعہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ جب مولا کائنات کو عجیب ایک حالت مولا کائنات کی پر طاری ہوئی اور اس کے بعد جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا کہ ایک ایسے گوسفند کی ایسے دمبے کی ایک خاص رگ لے کر آؤ اس سے میں ذرا جانچ کروں زخم کی کہ کہاں تک علی بن ابی طالب کا زخم کاری ہے. راوی کہتا میں جب گیا تو علی کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پٹی چہرے کی زیادہ زرد ہے یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے. بس ایک دفعہ طبیب نے معالج نے حکیم نے پٹی کھولی اور وہ رگ گوسفند کی رکھی زخم میں مولا کائنات کے اور سب لوگ مولا کائنات کو تسلی دے رہے تھے. اصحاب آپس میں گفتگو کر رہے تھے. یکا یک وہ نامراد مرادی ملعون وہ شخص اشقى الاولین والآخرین خدا کی لعنت ہو بے شمار جتنا خدا اندازہ لگا سکے جو خدا کے علم ہے ابن ملجم مرادی پر خدا کی لعنت ہو. اس نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو 1000 سکوں کی تلوار خریدی ہے 1000 سکوں کا زہر پلایا ہے تلوار کو اگر زخم بھر بھی جائے زہر سے علی نہیں بچ پائیں گے. لعنت اللہ علیہ یتیم کر گیا زینب کبریٰ کو حسن اور حسین کو. ایک دفعہ طبیب نے حکیم نے آ کر وہ رگ رکھی جب نکالی رگ تو ایک دفعہ اس نے رگ کو دیکھا اپنا امامہ پھینکا اپنے سر سے امامہ پھینکا اور کہا یا ابا الحسن اوصی بما شئت اے مولا کائنات یا علی وصیتیں کر لیجئے اب میرے ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. یعنی کیا مطلب یا علی اب دوا کوئی کام نہیں کرے گی اپنی وصیتیں کر لیجئے. کبھی کبھی طبیب کہتا ہے کہ دوا کام نہیں کر سکتی اب دعا کیجئے لیکن طبیب علی کو دیکھیے کہ آگر اس نے کیا کہا اس نے ایک عجیب جملہ کہا یعنی یا علی اب دعا بھی کوئی کام نہیں کر سکتی. وہ طبیب اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہے کہ یا علی زہر پورے بدن میں پھیل چکا ہے بس آپ مولا کائنات نے وصیتیں کرنا شروع کی ایک کے بعد ایک وصیت کرتے جا رہے اور ایک دفعہ ایک جملہ کہا عجیب جملہ کہا. جملہ یہ کہا کہ استودعکم اللہ حفظکم اللہ خلیفتکم علی اللہ خلیفتکم بعدی اللہ میں جا رہا ہوں میرے بچوں اب میں تم کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس علی بن ابی طالب نے بیوہ عورتوں کا اتنا خیال رکھا ہو یتیموں کا اتنا خیال رکھا ہو کہ گریہ اور بکا کی صدا یتیموں کے گھروں سے آ رہی ہو جب جناب زینب نے جملہ سنا ہوگا تو دل پر کیا خنجر چل گئے ہوں گے استودعکم اللہ اے میرے بچوں میں نے تم کو خدا کے حوالے کیا اب میرے بعد خدا تمہارا والی و وارث اب میرے بعد خدا تمہارا محافظ ہے
اور ایک دفعہ ایک عجیب جملہ کہا. جناب زینب آگے بڑھی, کہا بابا یہ آپ کے چہرے پر پیشانی پر پسینہ کیسا ہے؟ جواب دیا بیٹیا جب ان کو موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر یہ موت کا پسینہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ جناب زینب کے دل پر اس جملے کا کیا اثر ہوا. مجھے وہ مقتل پڑھنے دیجئے مولا کا, شہادت جو روایت میں آئی ہے. اس کے بعد ادار نظر الہ اہلہ, ایک دفعہ علی ابن ابی طالب نے اپنے بسترے اور بچھونے کے گرد جتنے بچے جتنی اولاد ازواج موجود تھی, ادارت نظر الیہم, علی ابن ابی طالب نے سب کی جانب ایک نظر دوڑا کر دیکھا, سب کو دیکھا, اور اس کے بعد وصیتیں فرمائی, وصیتیں کرتے گئے. اغمی علیہ وافاق اخرى, کبھی علی پر غشتاری ہو جاتا تھا, کبھی دوبارہ ہوش میں آتے تھے, اور ایک دفعہ خدا حافظ کہا, تمام وصیتیں کی. دیکھو حسن تمہارے امام ہیں, سب کو حسن کی جانب وصیتیں کی. میں کہوں گا مولا اس کوفے میں جو آپ وصیتیں کر رہے ہیں نا, ایک وصیت اہل کوفہ سے بھی کر کے جائیے کہ جب میری بیٹیاں اور پوتیاں اس شہر میں آئیں گی تو ان کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا. جب میری بچیاں بلوائے عام سے گزرے گی تو یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں. اور اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں, غمض عینیہ, علی ابن ابی طالب نے اپنی آنکھیں بند کی, واستقبلا, قبلے کا رخ کیا, مدا یدیہ ورجلیہ, اپنے پاؤں کو پھیلایا, پاہائے مبارک کو پھیلایا, ہاتھوں کو پھیلایا, اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, گواہی دی, خدا کی وحدانیت کی, رسول خدا کی رسالت کی. اور ایک دفعہ اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے, مجھے نہیں پتا, اچانک ایک آواز آئی, علی ابن ابی طالب کی روح بدن سے نکلی, منادی کی ندا آئی, واہ علیہ واہ علیہ, عالم غیب میں کوہرام بچا. جیسے ہی بچوں نے دیکھا کہ مولا کی روح بدن سے نکل چکی ہے, کہیں زینب نے ماتم شروع کیا, ادھر امام حسن امام حسین نے گریہ شروع کیا. باہر جب آوازیں گئی, اہل کوفہ کو پتہ لگا, ارتجت المدینہ, ارے کوفے میں زلزلہ آ گیا. تمام لوگ گریہ کرنے لگے, کوئی منہ پہ تماچے مار رہا ہے, کوئی سینے پہ ماتم کر رہا ہے, کوئی واہ علیہ کہہ رہا ہے. وہ یتیم بچے جن کو علی پال رہے تھے ان کے دل پر چھریاں چل گئی, بیوہ عورتیں بے سرپرست ہو گئی, مدینے پورے کوفے میں کوہرام بچ گیا. ایک دفعہ تسلیہ دینے کا وقت آیا, غسل کا موقع آیا. میں ایک جملہ کہوں گا امام رضا کے حکم کے مطابق, میں کہوں گا یا امام رضا ان كنت باكيا لشيء فابكي على الحسین, کہ یہ تو تھے امیر المومنین نا. میں کہوں گا یا علی کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوئی, ادارت نظر الیہم, ہم نے تمام گھر والوں کی طرف نگاہ کو دیکھا, پیر پھیلائے قبلے کی طرف, اپنے بچھونے پر آپ نے اپنی جان کو پروردگار کے سپرد کر دیا. لیکن صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, اگر یہ جملہ مقتل میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا, لیکن رفسا میرے جلہی, ارے شبر ملعون نے وہ جسارت کی, زبان کہہ نہیں سکتی. اور اس کے بعد خنجر لے کر جب شبر گودال میں اترا, جب باہر نکلا تو زمین کربلا کو زلزلہ آیا. میں کہوں گا یا علی آپ نے نگاہ گھما کر دیکھا, بچیاں پاس تھی, پوتیاں نواسیاں پاس تھی, سب کے سروں پر چادریں تھی, لیکن ذرا کربلا میں آئیے حسین کو دیکھ. قسمہ نظرہ, جب آپ کے بیٹے نے اپنی نگاہ کو گھمایا تو لشکر کو دیکھا. ایک دفعہ کے لشکر خیمہ گاہ کے قریب جا رہا ہے, وہاں سے قاتل آگے بڑھ رہا ہے. ارے کوئی نہیں جو حسین کی مدد کر سکے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما همنا وارزقنا العافية, ووسع رزقنا وطمن أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. پروردگار عاجزی کے ساتھ حضرت حجت یا بقیت اللہ اجرک اللہ, احسن اللہ لك العزاء في مصاب جدك علي بن ابي طالب, احسن الله لك العزاء يا بنت رسول الله في مصاب بعدك وابن عبدك امير المؤمنين, احسن الله لك العزاء يا رسول الله في مصاب اخيك ووصيك
وخلیفتک وامامک وکہفک. پروردگار اس تعزیت کو ہم رسول خدا کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. اس تعزیت کو جناب سیدہ امام حسن امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. 11 اماموں کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. جناب خدیجہ، جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، جناب آمنہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. اس تعزیت کو اپنے وقت کے امام، ہمارے سید و سرور اور آقا، ہمارے ولی نعمت کے جن کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں، حضرت حجت کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. یا امام زمانہ، ہمارے اس حقیر سے نظرانے کو اپنے پدر گرامی مولا کائنات کی تعزیت کے طور پر قبول فرمائیے. پروردگار تجھ سے دعا ہے علی ابن ابی طالب کی خون آلود محاسن کے صدقے میں، علی ابن ابی طالب کے زخمی سر کے صدقے میں، پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر غم کو دور فرما. اس مجلس کو حضرت حجت کے لیے تعزیت کا باعث بنا. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. یہی سال حضرت کے ظہور کا تعجیل کا سال قرار دے. پروردگار جس شخص کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہے، جس شخص کے دل میں جس فرقے و دین و مذہب سے، پروردگار اس کو وہ کچھ عطا فرما جو وہ چاہتا ہے تجھ سے. پروردگار جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو لوگ تنگدست نادار قرضدار پریشان حال بے اولاد بے روزگاری کسی مشکل میں گرفتار ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار کسی بھی قسم کی جو لوگ تکلیف میں ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگدست ہیں، قرض داروں کے قرض ادا فرما. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. رجال الغیب کو ان کے لیے باعث انس و مانوسیت قرار دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے مرحومین و مرحومات، جس مومن نے اس مجلس میں جس طرح سے بھی حصہ لیا، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی حاجات کو پورا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے ایک دفعہ درود پڑھیے اور حضرت حجت کی تعزیت کے لیے بھی ایک اور دفعہ درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد.